دوستو، زبان و ادب آج تک چینل پر آئیے ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی کچھ اہم شخصیتوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کو اپنی نئی نسل سے روشناس کراتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنا خراج عقیدت جد و جہد آزادی کی عظیم الشان قائد اور مجاہد شیخ الہند مولانا محمد حسن یا محمود الحسن کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا کو شیخ الہند یا ہندوستان کے سردار کا لقب ان کی علمی خدمات، گراں قدر قربانیوں، سیاسی اور ملی کارہائے نمایاں کے اعتراف کے طور پر مرکزی خلافت کمیٹی نے عطا کیا تھا۔ شیخ الہند کی پیدائش سن 1851 بریلی اتر پردیش میں ہوئی تھی اور انتقال 23 نومبر 1920 کو ہوا تھا۔ تدفین دارالعلوم دیوبند کے قبرستان میں ہوئی تھی۔ 1857 کی بغاوت کے دوران مولانا اپنے والد محمد ذوالفقار علی ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول کے ہمراہ میرٹھ میں مقیم تھے، لہٰذا ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک خاص قسم کا جذبہ بچپن سے ہی مولانا کی شخصیت میں سرایت کر گیا تھا۔ مولانا کو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم کے طور پر داخل کیا گیا، جہاں انہوں نے بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی کے طالب علم کی حیثیت سے اپنی تعلیم مکمل کی اور 1874 سے 1890 تک دارالعلوم کے نگران اعلیٰ کے طور پر کام کیا۔ مولانا محمود الحسن ان کے شاگرد خاص رشید احمد گنگوہی اور دارالعلوم سے وابستہ دیگر شخصیات کے تئیں جد و جہد نے دارالعلوم دیوبند کو ایک موومنٹ کی حیثیت عطا کر دی۔ مولانا 1905 سے 1920 تک تقریباً 15 سال آزادی کی جد و جہد پر پوری طرح چھائے رہے۔ انہوں نے 1909 میں جمعیت الانصار کے نام سے عوامی سطح پر ایک تنظیم قائم کی اور ہمہ گیر نظام کا خاکہ تیار کیا۔ آزادی وطن کی خاطر ملت اسلامیہ کو بیدار اور متحد رکھا۔ دیوبند میں ایک عمارت کرائے پر حاصل کی اور جس میں جمعیت الانصار کے ارکان کے نام پر باہر سے آنے والے انقلابیوں کے قیام کا اہتمام کیا۔ 1912 میں انگریزوں نے ترکوں کے خلاف بلقان کی ریاست کو سفارہ کر دیا، جس سے تمام اسلامی دنیا میں بے چینی پھیل گئی۔ 1913 میں کانپور میں مسجد مچھلی بازار کو سڑک سیدھی کرنے کے نام پر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، جسے بچانے کے لیے آگے بڑھنے والے سینکڑوں مسلمانوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ ان واقعات نے تمام مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف بیدار کر دیا۔ دہلی میں مدرسے بند کر کے طلباء کے وفود بھجوائے اور بلقان کی جنگ سے متاثرہ مسلمانوں کے لیے چندے جمع کیے۔ آپ خود بھی سفر پر نکلے۔ مولانا کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے نتائج سامنے آئے۔ عوام اور خواص دونوں شیخ الہند کی موافقت میں آ گئے۔ شیخ الہند نے اپنے مریدوں اور شاگردوں کو انقلاب کے رنگ میں ڈھال دیا۔ سرحدی علاقوں میں مدارس قائم کیے۔ تحریک کو شاگردوں اور ساتھیوں کی مدد سے گاؤں گاؤں اور قبیلہ قبیلہ پھر کر جہاد آزادی کے لیے سب کو تیار کیا۔ بر صغیر کو انگریزی حکومت سے آزاد کرانے کے لیے شیخ الہند نے ریشمی رومالوں کے ذریعے خفیہ پیغام رسانی کا طریقہ ایجاد کیا اور آپ کی یہ تحریک ریشمی رومال تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مولانا نے اپنے دست راست مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا اور خود حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف کابل میں راجہ مہندر پرتاپ اور برکت اللہ بھوپالی کی قیادت میں ضلع وطن آزاد حکومت قائم ہوئی۔ مولانا سندھی کے ریشمی رومال پر تحریر پیغام انگریزوں کے ہاتھ لگ جانے سے ضلع وطن حکومت کے قیام اور ترکی سے ربط و ضبط کا راز کھل گیا۔ اسی دوران شیخ الہند
مکہ معظمہ میں اپنے مخلصین کو بچانے کی خاطر طواف حرم کی نیت کر کے احرام باندھ کر نکل آئے اور اسی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ مولانا کو باغیوں کا سربراہ مان کر 5 فروری 1917 کو جزیرہ مالٹا روانہ کر دیا گیا، جہاں سخت ترین باغیوں کو سزا کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اسی لیے مولانا اسیر مالٹا کی حیثیت سے بھی مشہور ہوئے۔ 3 سال سے زائد سخت ترین سزاؤں کے بعد بھی مولانا نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا، خلافت موومنٹ میں شمولیت اختیار کی، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف نان کوآپریشن موومنٹ کا فتویٰ جاری کیا۔ مولانا کے ہمدرد مدرسوں اور خانقاہوں کے علاوہ کالجوں میں بھی خوب تھے۔ مولانا نے علی گڑھ سے دارالعلوم دیوبند کا رشتہ قائم کیا۔ شیخ الہند جدید تعلیم کے بھی طرفدار تھے۔ انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قیام کی وکالت کی۔ اپنے انتقال سے کچھ ماہ قبل مولانا نے ایک سیکولر ادارے کے طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کا خواب دیکھا، جس سے مولانا محمد علی جوہر، مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان، عبد المجید خواجہ اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے رہبران وطن نے شرمندہ تعبیر کیا۔ جنگ آزادی کی جدوجہد میں بے مثال قربانیوں کے باوجود مولانا کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ مستحق تھے۔ ہمیں ان کی بے پناہ قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی مولانا کے کارناموں سے واقف کرانا چاہیے۔ شکریہ دوستو، بہت شکریہ۔ اور دوستو، مختصر سی اس ویڈیو کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے نئی نسلوں کو مولانا کی قربانیوں سے کچھ حد تک ضرور روشناس کرا سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔